बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही ख़ास 5 उंगलियों वाला ये आपको अमल देने जा रहे हैं। असल में इसमें तरीक़ाकार ये कि ये दुश्मन के लिए ना बहुत ही ख़ास अमल है, और ये आपने जो उनसे अमल राइट हैंड की हाथों पे आपने करना है, दाएं हाथ पे। और जब दाएं हाथ पे आप ये अमल करेंगे तो उसका तरीकाकार ये है कि जब आपने अमल को पढ़ना है तो आपने इस तरह एक उंगली को इस तरह खोलना है और इस पे आपने दम करना है। और जब आपने दम करना है तो ये इस तरह आपने इस तरह जब दम करेंगे तो दुश्मन का तसव्वुर बांध के, यानी कि उसके चेहरे का, अगर चेहरे का तसव्वुर नहीं बांधा जा रहा तो तस्वीर पर आप अमल कर लें, ठीक है जी। और अगर आपको दुश्मन के चेहरे का मालूम नहीं, तस्वीर आपके पास मौजूद नहीं और आप जानते नहीं कि आपका दुश्मन कौन है, तो फिर आपने जो अमल करना है उस अमल में जो आपने नियत करनी है वो उन लोगों के लिए है कि वो जो लोग जो कहते हैं जी हमारे पास ना दुश्मन का नाम है, ना दुश्मन की तस्वीर है, ना चेहरे का तस्वुर है, हमें मालूम ही नहीं, तो फिर वो ये बात कहेंगे कि इस अमल की रूहानी ताकतें जो सी हैं वो जानती हैं कि कौन सा दुश्मन है मेरा, कहाँ पे मौजूद है। तो वो दुनिया के किसी कोने में भी दुश्मन रहता होगा तो ये ताकतें जो सी हैं, जब आप इस तरह उंगली खोल के आप अमल करेंगे तो ये ताकतें फौरी जाकर अपना काम करेंगी। जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, या दुश्मन की ज़ुबान बंदी करना चाहते हैं, या उसके दुश्मन के मामलात जो भी हैं आपके, वो आपको तंग कर रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी हवाले देखें, दुश्मन बहुत सारे होते हैं। और जो आपकी ज़िंदगी में लफ्ज़ दुश्मन आ जाए ना तो आप उसके लिए ये अमल कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई तलवार ज़ुबान से तंग करता है, कलम से तंग करता है, या आपको कोई वैसे तंग करता है जादू से, तावीज़ात से, या कोई भी है, तो आप ये दुश्मन को मुट्ठी में करने वाला या मुट्ठी से निकालने वाला ये अमल है। यानी कि आपने इस तरह मुट्ठी बंद करेंगे, जब अमल को मुकम्मल करके तो इस तरीके से मुट्ठी जब बंद करेंगे तो दुश्मन आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। और अगर आप इस तरह खोल के दम करेंगे तो जो आपके ऊपर असरात होंगे या जो उसने किया करवाया वो उसकी तरफ वापस चला जाए। ये बड़ा एक ना लाजवाब सा अमल है, बड़ा ख़ास अमल है। और इस अमल में ना बुनियादी तौर पे जो चीज़ है वो है आसार, क्योंकि आपने एक दफ़ा तो उसके ऊपर वापस नहीं, आपने जिसे कहते हैं ना, एक दफ़ा तो नहीं आपने उसको हमला करना, या एक दफ़ा तो नहीं आपने उसके ऊपर ये पढ़ाई करके वार करना। ये आपको मुसलसल करते रहना पड़ेगा ना। पूरी पढ़ाई में आपने इस तरह एक दफ़ा पढ़ा, फिर आपने फिर दूसरी उंगली भी खोलनी है इस तरह, फिर तीसरी उंगली खोलनी है इस तरह, तीसरी उंगली के ऊपर इस तरह चौथी उंगली खोलनी है, ठीक है जी, और इस तरह खुली रखनी। फिर उसके बाद इस तरह 5वीं उंगली, फिर ठीक है, फिर बंद करनी है मुट्ठी, फिर इस तरह। ये आपका मुसलसल एक तरीका चलता रहेगा तो जब तक आपकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती। तो ये ना बार बार किसी दुश्मन को टच करने के लिए अमल होता है कि यानी कि आप जो ये अमल कोई ज़्यादा इतना नहीं है कि आप इसको कोई 6 माह तक करेंगे या 90 दिन तक, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 दिन मुसलसल कर लें तो आपको ना इससे फ़ायदा बड़ा हासिल होगा। ये ऐसे दुश्मन जो आपकी इज़्ज़त के दुश्मन है, आबरू के दुश्मन है, या आपके कारोबार की बंदिश, क्योंकि इस अमल को आप जो उनसे ना कारोबार की बंदिश तोड़ने के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। शादी की बंदिश लगी है उसको भी आप तोड़ने के लिए। असल में देखें, अगर आप जादू के, तावीज़ात के या बंदिश के मामलात के अंदर हैं तो आप को ये बात ज़हन में रखनी होगी कि ये बड़ा नाजुक मरहला होता है। यहाँ पे ना रजत भी 110% होने के चांस होते हैं, 10% होने के चांस होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद इस अमल के मातहत जो रूहानी ताकतें होती है जो आपने अमल करना है, तो उन्होंने ये सारा मामला, ये एक सिस्टम मैं आपको समझाता हूँ। ये सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि अगर कोई आदमी है तो वो आप पे बंदिश करता है ना, या जादू करता है, तो वो अमल जो करता है उस अमल के मातहत शैतानी मौक्कलात को असल में वो कहता है कि आप जाएं, और वो आपके इर्द गिर्द जब आके खड़े हो जाते हैं, बंद कर देते हैं ना आपके कारोबार को, आपकी ज़िंदगी को, मामलात ज़िंदगी को, तो ये बंदिश होती है। असल में जो आपके इर्द गिर्द किसी ने भेजा है ना, वो असल में जो बंदिश, जादू का लफ्ज़ आप बोलते हैं, वो शैतानी मौक्कलात होते हैं। तो जब आप इस तरीके के साथ अमल करेंगे तो आपके अमल की रूहानी ताकतें उन शैतानी ताकतों को अपने साथ लेकर जाएंगी, और वो जो है
وہ ان شیطانی طاقتوں کو واپس پلٹیں گے، اور شیطانی طاقتیں جو آپ کی طرف جو کرنے آئی تھی وہ سب ادھر جا کے وہی کریں گے جو آپ کی طرف وہ کرنا چاہ رہی تھی۔ لیکن اگر آپ پہ جادو نہیں ہے، تعویذات نہیں ہے، شیطانی اثرات نہیں ہے، بس نارمل آپ کا کوئی دشمن ہے، فیکٹری کارخانہ کہیں جاب کرتے ہیں آپ، کہیں کام کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کر رہا ہے، تو اس دشمن کی دشمنی کے حوالے سے، زبان بندی کے حوالے سے، جو بھی معاملہ ہے، اس دشمن سے آپ انتقام لینا چاہتے ہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں، یا کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ روحانی طاقتیں جائیں گی اور اپنا کام کریں گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا، وہ جو دشمن آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، وہ دشمن خود بخود ذلیل ہو جائے گا۔ جو دشمن آپ کو بدنام کرنا چاہتا ہے وہ خود بخود بدنام ہو جائے گا، جبکہ آپ تو روحانی طاقتوں سے کام لے رہے ہیں نا۔ تو جو آپ کے اوپر کسی بھی قسم سے اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، آپ کے اوپر کسی بھی طریقے سے زبان سے کرتا ہے، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، جادو کرتا ہے، یا پھر آپ کے اوپر جو بھی معاملات کرتا ہے، تو اس سے یہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا کہ آپ کو اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ہیں نا، وہ جا کر آپ کے دشمن کے ساتھ معاملات سارے کریں گے۔ اس میں جو سب سے معیاری چیز ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ اس عمل میں حصار بڑا طاقتور ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے عمل کن کن مقاصد کے لیے کرنا ہے، لیکن اس عمل کے لیے خاص ہے کہ آپ نے حصار لگانا ہے، اور حصار کا میں آپ کو مکمل طریقہ بتاتا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس عمل کی روحانی اجازت جون سا ہے وہ اس بہن بھائی کو ہے جس نے مکمل ویڈیو دیکھی اور ویڈیو کو لائک کی ہے، کیونکہ لائک آپ جب کرتے ہیں نا تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو دل کرتا ہے آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کو، آپ کے لیے اچھے طریقے سے کچھ چیزوں کو بیان کرنے میں، تو یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ کرتے رہا کریں۔ اور اس کے علاوہ جمعے کی دعا میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے تو کمنٹ کریں، آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ تو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا نا تو پھر آپ سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ درود ابراہیم سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ، یہ لکھ لیجئے اگر آپ نا۔ اچھا، اس اثار کو نا آپ عام روٹین میں بھی لگا سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ اثار کی طاقت یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے اور آپ کا شوہر کسی دوسرے ملک میں کام کر رہا ہے یا دوسرے شہر میں، تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے شوہر کا اثار کر سکتے ہیں۔ بچہ سکول میں ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں ہے، بچوں کے حوالے سے بھی کوئی معاملہ ہے تو آپ ان کا بھی اثار گھر میں بیٹھے بیٹھے لگا سکتے ہیں، اپنا بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ سارا نا جو سا طریقہ کار سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، کوئی بھی چیز آپ کو سمجھانے کی جو کوشش کرتے ہیں۔ اکثر میرے جو 40 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہیں، بڑی ویڈیو جو 30-40 منٹ، اس میں زیادہ تر میں نے یہی چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں پہ گفتگو کی ہوتی ہے، بلکہ پراپر طریقے سے اس کو میں ارینج کرتا ہوں سمجھانے کا۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ وہ لازمی، ان کے اندر سوالات کے جوابات بھی ہوتے ہیں۔ زیادہ لمبی ویڈیو ہو نا اگر 30-40 منٹ کی، تو آپ سمجھ جایا کریں تو اس میں آخر میں 10-12 سوال ہوتے ہیں، وہ آپ کے ہی سوال ہوتے ہیں، تو مختلف موضوعات کے اوپر، جیسے رزق میں بندش کاروبار میں، یا کاروبار کے حوالے سے، یا رزق میں برکت کے لیے، یا شادی کی بندش توڑنے کے لیے، محبت کی شادی کے لیے وظائف، تو اس طرح کے نا مختلف جو آپ سوالات کمنٹ میں کرتے ہیں، وہ پھر جب 10-12-15 اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مطلب 3-4 دن بعد ویڈیو تھوڑی سی وہ لانگ بن جاتی، لمبی بن جاتی، لیکن اس میں یہ ہے کہ 15-20 سوالوں کے جواب بھی دے دیتے ہیں، تو آپ وہ بھی کوشش کیا کریں کہ اس کو بھی آپ دیکھا کریں۔ اچھا، یہ آپ نے سر کرنا کیا ہے کہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اثار لگانے کا طریقہ سمجھیں۔ جب آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے تو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آیت الکرسی بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے پھر اپنی یہ شہادت والی رائٹ ہینڈ کی انگلی سے اس طرح دم کرنا ہے، اور آپ نے اپنا جو ہے وہ حصار کر لینا ہے اس طریقے سے۔ یہ بڑا آسان ہے جی۔ اس کے بعد یہ حصار کرنے کے بعد کوشش کریں کہ اس کا دیکھیں پاکی کی حالت میں تو آپ اسے بآواز بلند پڑھ کے لگا سکتے ہیں حصار کے، یا پھر اتنی آواز میں کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے، اس میں تو کوئی پابندی نہیں۔ لیکن پلیتی کی حالت میں یا ناپاکی کی حالت میں، جیسے خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو جو ہے یہ دل و دماغ میں پڑھنا ہوتا ہے، آواز سے نہیں پڑھنا ہوتا۔ تو اس سے یہ کہ حصار تو لازمی لگانا چاہیے ہر حالت میں، ہر وقت،
تو اس سے آپ کو جو ہے وہ رجت نہیں ہوگی، نقصان نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ کار آپ، اور اگر آپ اس کو باوضو ہو کے لگاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ پاکی میں ناپاکی میں آپ اگر جو ہے یہ آثار لگانا چاہتے ہیں تو میں نے طریقہ آپ کو عرض کر دی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سر آپ نے جو سے اب عمل آپ کا شروع ہونے جا رہا ہے تو آپ نے آثار اپنا سب سے پہلے لازمی لگانا، اور اسی طریقے کے ساتھ ہی آپ نے اپنا بعد میں بھی آثار کرنا ہے۔ اب آپ نے جو سے اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کے بغیر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب سمجھے آپ نے عمل کیسے کرنا ہے۔ آپ نے اس طرح مٹھی کو بند کرنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب ابتر کا لفظ آئے گا تب آپ نے انگلی کھولنی ہے اور دم کرنا ہے، اور جب دم کرنا ہے اس طرح، دم کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ نے اس انگلی کو اس طرح جھٹکا دینا ہے دوسرے دم پہ، اس طرح دم کر کے آپ نے اپنے جو سا دشمن ہے اس کا تصور باندھ کے آپ نے اس سے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے نیتاً پہلے ارادہ کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے مسلسل جو سا ہے اس سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 33 مرتبہ، 33 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور یہ عشاء کے بعد آپ عمل کر لیں تو سکون ہوگا نا، سکون میں عمل کریں گے زیادہ فائدہ ہے۔ تو عشاء کے بعد اس کا رزلٹ بھی بہت اچھے آئے ہیں نا، تو آپ عشاء کے بعد ہی کریں۔ اب ٹائم آپ نے ایک فکس کر لینا ہے تو اگلے دن بھی اسی طرح کرنا ہے، اسی دن اسی ٹائم پہ کرنا ہے۔ اب اس طریقے سے آپ نے جو سا انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے، دوسری مرتبہ بھی تیسری مرتبہ، اس طرح سر آپ جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے دشمن دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگا تو آپ جو چاہیں گے نا انشاءاللہ وہ روحانی طاقتیں جا کر آپ کے معاملات کو ویسے ہی کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو عمل کرنے کا مکمل طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔